اس کلپ میں آپ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 سے 7 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن، تعلیم القرآن سے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اسی سے حقیقی مدد مانگنا، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا، سیدھا راستہ وہی ہے جو نیک لوگوں کا ہے۔ سنیں گے آیت نمبر 4۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت سے بندوں کو سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اہم بات، عبادت کا عام فہم مطلب یہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی بھی قسم کی تعظیم کرنا، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائی۔ درس، عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی چاہیے۔ اسی طرح حقیقی مددگار بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ماننا اور اسی سے مدد کا سوال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے۔ یوں ہی مخلوق میں سے کسی کو عطائے الہی کے بغیر ذاتی طور پر مددگار ماننا شرک ہے۔ البتہ ظاہری اسباب و وسائل جو مخلوق کے ظاہری اختیار میں ہوتے ہیں، یا ان چیزوں میں جن کا حقیقی اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جیسے شفا دینا وغیرہ، ان میں کسی کو یوں مددگار ماننا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے دے سکتے ہیں، تو یہ اللہ ہی کا مدد فرمانا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں، مادر زاد، اندھوں، کوڑ کے مریضوں کو شفا دی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے پاکیزہ بیٹا دیا۔ یوں ہی بخاری اور مسلم اور دیگر کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مریضوں کو شفا پہنچائی، کھانے پینے میں برکت دی وغیرہ۔ آیت نمبر 5۔ اهدنا الصراط المستقيم۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ فرمائے کہ یوں دعا مانگو، اے اللہ، تو نے اپنی رحمت سے ہمیں صراط مستقیم دکھا دیا، اب اس راستے کی طرف ہماری ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ اہم بات، صراط مستقیم سے مراد رضائے الہی کا سیدھا راستہ ہے، اس پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام چلے، اور اب یہ اسلام کا وہ سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام علیہ رضوان، بزرگان دین، علماء و محدثین اور ائمہ و مجتہدین چلے۔ نئے راستے دکھانے والے صراط مستقیم سے دور ہیں۔ درس نمبر 1، سیدھے راستے پر ثابت قدمی اور ایمان پر خاتمے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ نجات اسی پر موقوف ہے۔ نمبر 2، دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور عبادت کرنی چاہیے۔ نمبر 3، عام دعائیں جیسے مغفرت، نجات، عافیت اور خوشی وغیرہ کی دعائیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب مسلمانوں کے لیے مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 6 اور 7۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ ان دو آیات میں مزید فرمایا گیا کہ یوں دعا مانگو، اے اللہ، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان و انعام فرمایا، جبکہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بہکے ہوئے۔ اہم باتیں، انعام یافتہ بندوں سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، جن کا ذکر سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں ہے۔ نمبر 2، غضب کے مستحق لوگوں سے مراد یہودی یا بد عمل لوگ، اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی یا بد عقیدہ افراد ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔